اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا اور نہ جھک جاؤ ان لوگوں کی طرف الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا فتمسکم النار ورنہ چھوئے گی تمہیں دوزخ کی آگ وما لکم من دون اللہ من اولیاء اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار ثم لا تنصرون پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور قائم کریں نماز طرفی النہار دن کے دونوں کناروں پہ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کی گھڑیوں میں ان الحسنات یذہبن السیئات بے شک نیکیاں یہ لے جاتی ہیں ختم کر دیتی ہیں برائیوں کو ذالک یہ ذکرى للذاکرین نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے واصبر اور آپ صبر کریں فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین پس بے شک اللہ تعالی نہیں ضائع کرتے اجر نیکی کرنے والوں کا یہاں اللہ جل شانہ نے ظلم کی مذمت کی ہے اور گزشتہ آیت کے اختتام پہ فرمایا تھا کہ وَلَا تَطْغَوْا کہ تم حد سے نہ نکل جاؤ سرکشی نہ کرو اللہ کو تمہارے ہر عمل کی خبر ہے اللہ کی نظر اللہ کے علم میں ہے تمہارا ہر عمل اور اب فرمائے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور نہ جھکاؤ پیدا کرو نہ مائل ہو جاؤ ظالموں کی طرف ورنہ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ تمہیں دوزخ کی آگ پہنچے گی یعنی ظالموں کے ساتھ صرف مائل ہونے اور ان کے ساتھ جھکاؤ پیدا کرنے سے بھی تم دوزخی بن جاؤ گے تو ترکنو رکون سے ہے رکون کے معنی کئی کیے ہیں مفسرین نے تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا نام ہے حضور کے سگے چچا زاد بھائی تھے علم تفسیر میں بڑے ماہر تھے آپ نے اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ وَلَا تَرْكَنُوا اور نہ تم دلی محبت رکھو دلی جھکاؤ رکھو ظالموں کے ساتھ یعنی محبت اور دلی جھکاؤ یہ مراد ہے اس سے اور اسی طرح دیگر مفسرین نے بعض نے کہا کہ ظالموں کے اعمال کو ان کے طور طریقے کو پسند نہ کرو اور بعض نے کہا کہ ظالموں کے ظلم کے معاملے میں چشم پوشی نہ کرو مداہنت سے کام نہ لو
اور امام بیضاوی رحم اللہ نے تفسیر بیضاوی کے اندر اس کے معنی یہ بیان کیے کہ ادنا جھکاؤ اور ادنا دل کا میلان بھی ظالموں کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اور دل میں ان کے ظلم اور ان کے طور طریقوں کی نفرت اور دوری ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ ظالموں کی طرف ادنا سا جھکاؤ اور ان کے طور طریقے اپنانا اور ان کی تعظیم کرنا، یہ یہاں مراد ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ مائل ہو اور نہ تم جھکاؤ پیدا کرو، نہ دل سے محبت ان کو دو، نہ ان کی تعظیم کرو جو ظالم لوگ ہیں، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ تمہیں آگ دوزخ کی پہنچے گی۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ظالم کے ساتھ جھکاؤ اور دلی محبت سے بھی انسان دوزخی بن جاتا ہے تو جو خود ظالم ہے اس کا کیا انجام ہوگا۔ اسی وجہ سے بعض اہل علم نے یہ ایک موقع کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ ایک ظالم کے سامنے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی گئی، ظاہر ہے اہل زبان ہوتے ہیں، وہ اس کے اتار چڑھاؤ کو، باریکیوں کو سمجھتے ہیں۔ وہ عرب تھا، ظالم تھا، لیکن جب اس نے یہ آیت مبارکہ سنی کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو وہ بے ہوش ہو کے گر گیا، اور جب ہوش آیا تو اس سے پوچھا گیا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جب میں نے یہ آیت سنی کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ جو ظالم کے ساتھ دلی محبت رکھے وہ بھی دوزخی ہے، تو ظالم کا کیا حال پھر ہوگا، اس کا انجام کتنا بھیانک اور برا ہوگا۔ تو اس خوف سے مجھے بے ہوشی آ گئی اور اس نے آئندہ سے ظلم سے توبہ کر لی۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور نہ تم دلی جھکاؤ پیدا کرو ظالموں کی طرف، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ تمہیں پہنچے گی دوزخ کی آگ۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے آخرت میں من دون اللہ، اللہ کے سوا، من اولیاء، کوئی بھی حمایتی اور مددگار۔ جب اللہ کی پکڑ تمہارے گناہوں پہ، تمہارے ظلم پہ آئے گی تو تمہیں کوئی بھی چھڑانے نہیں آئے گا، کوئی بھی تمہارا اللہ کے سامنے، اللہ کی عدالت میں وکیل بن کے نہیں آئے گا۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ کس کی مجال ہے کہ جس کو اللہ پکڑے، اللہ جس کی گرفت کرے تو وہ اس کی اللہ کے مقابلے میں مدد کو آ جائے، یہ کسی کی مجال ہی نہیں ہے۔ ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور یہاں نماز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ بعض حضرات نے کہا کہ کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس پہ انسان کو توبہ کرنی چاہیے اور ساتھ نیک عمل کو مضبوط کرنا چاہیے، تو نیک عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے جو گناہ کے یا بدی کے اثرات ہوتے ہیں وہ نیکی سے اللہ ضائع کر دیتے ہیں اور بدی کے اثرات کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بعض نے کہا کہ یہ اس زمانے میں کسی سے کوئی غلطی ہوگی، مثلا ایک ذکر ہے، ایک صاحب سے غلطی یہ ہو گئی کہ کوئی دکاندار تھے، ان کے پاس کوئی عورت سودا سلف لینے کو آئی تو انہوں نے اس کا بھوسا لے لیا، گناہ کیا، کبیرہ گناہ ہے، اور انہوں نے آ کے حضرت ابو بکر سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ توبہ کرو اور کسی کو بتلانا نہیں، یعنی گناہ کو شائع نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بتانا نہیں چاہیے، یہ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ انسان سے جب تنہائی میں گناہ ہو جائے تو وہ لوگوں میں پھیلائے نہیں، کہ جب اللہ نے اس پہ پردہ رکھا تو یہ لوگوں میں بتلا کر اپنے خلاف گواہ بنا رہا ہے
کہ کل قیامت کے دن یہ لوگ اس کے خلاف گواہ بنیں گے اس کے تنہائی کے گناہ کے، اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اس کو آگے بیان نہ کرنا، خفیہ رکھنا، لیکن توبہ کر لو۔ حضرت عمر سے کہا، آپ نے بھی یہی فرمایا کہ توبہ کرو اور کسی کو ظاہر نہ کرو، لیکن رہا نہ گیا۔ ایمان اس زمانے میں بڑا طاقتور تھا، لوگوں سے کوئی غلطی ہو جاتی تو بے چین ہو جاتے تھے اپنی اس غلطی پہ، تو رہ نہ سکا اور حضور کے پاس چلے گئے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ یہ آج کے معاشرے میں عام غلطیاں ہیں، لیکن وہ لوگ تڑپ جاتے تھے اس طرح کی غلطی سے بھی، حضور سے آ کے بتلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ کہا کہ حضور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، سے بارہ کہا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا، گویا آپ نے اس طرح اظہار کیا کہ تم نے دوزخیوں والا کام کیا، تم نے بہت بڑی غلطی کا کام کیا ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جب ایسی غلطیاں ہو جائیں تو اعمال کی فکر کرو، اعمال پہ توجہ دو کہ ان اعمال کی برکت سے اللہ تمہارے گناہ زائل کرتے ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور پابندی کرو نماز کی دن کے دونوں کناروں پہ، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں۔ تو اس سے کون کون سی نمازیں مراد ہیں؟ طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں کی نمازیں، وزلفا من اللیل، اور رات کی گھڑیوں کی نمازیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، آپ کی تفسیر یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں کی نمازوں سے مراد ہیں فجر اور مغرب کی نماز، وَزُلَفًا مِّنَ اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں، رات کی ساعتوں میں نماز پڑھا کرو۔ اس سے مراد آپ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز ہے، دن کے کناروں میں مغرب اور فجر کی نماز، اور رات کی گھڑیوں میں عشاء کی نماز ہے۔ اور بعض نے کہا کہ رات کی ساعتیں اور گھڑیاں اس سے مراد تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز بھی بہت بڑی فضیلت والی ہے۔ اور امام حسن بصری رحم اللہ نے اس کی تفسیر یہ فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ دن کے کناروں سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے، اور رات کی ساعتوں اور گھڑیوں کی نمازیں وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں، یہ رات کی نمازیں، مغرب بھی رات میں ہوتی ہے اور عشاء بھی رات کی نماز ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ نماز کی پابندی کرو دن کے دونوں کناروں پہ، وَزُلَفًا مِّنَ اللیل، اور رات کی ساعتوں میں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اللہ کی رحمت اور مہربانی یہ ہے کہ بے شک نیکیاں یذہبن السیئات، یہ بہا لے جاتی ہیں برائیوں کو، کہ اللہ نے اپنے ہاں اپنی رحمت کا یہ معاملہ رکھا ہے کہ جب جس سے کوئی برائی ہو جائے، بدی ہو جائے، کوئی گناہ کا کام، ناپسندیدہ کام ہو جائے، اس کے بعد نیکی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس برائی کو اس نیکی کی برکت سے ختم فرما دیتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ اعضائے وضو سے ہونے والے گناہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح نماز، وضو کے بعد انسان نماز کے لیے گھر سے چلے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ایک گناہ معاف کرتے ہیں، ایک درجہ اللہ اس کا بلند کر دیتے ہیں، صرف نماز کے لیے مسجد کی طرف گھر سے باوضو ہو کے قدم اٹھانے پہ۔ اور اگر انسان تعلیم دین کے لیے گھر سے نکلتا ہے، مثلا آپ فجر کے لیے گھر سے نکلے، ایک تو آپ کی نیت ہے نماز پڑھنا فجر کی، اور اگر ساتھ میں یہ بھی نیت شامل ہو جائے کہ میں جا کے قرآن پاک کو سیکھوں گا، قرآن کا مفہوم، ترجمہ، یہ تفسیر جیسے یہ درس ہوتا ہے، یہ نیت ہو کہ میں جا کے نماز پڑھ کے قرآن کی تعلیم بھی لوں گا، تو اب اس کا درجہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے تعلیم قرآن کے لیے گھر سے چلنا، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تعلیم قرآن کا اتنا بڑا درجہ ہے۔ اب نیکیاں
یہ گناہوں کو زائل کرتی ہیں، گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے دو نمازوں کے بیچ انسان سے جتنے گناہ ہوتے ہیں اگلی نماز سے وہ گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ مثلا رات کو عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد کوئی گناہ ہوئے تو فجر کی نماز کی برکت سے اللہ نے پچھلے گناہ سارے زائل کر دیے۔ لیکن مراد اس سے چھوٹے گناہ ہیں، جو بڑے جرائم ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر کوئی غلطی ایسے گناہ ہو گئے تو ظہر کی نماز سے وہ گناہ بھی زائل ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جمعہ دوسرے جمعہ سے لے کر اس جمعے تک درمیانی دنوں کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ جمعے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں رمضان کا آتا ہے کہ رمضان پچھلے رمضان تک کے درمیانی گناہوں کو جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حج کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے، تو نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ کیا مراد ہے اس سے؟ یہ ذالک اشارہ کس طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کا اشارہ پچھلی آیت جو کل گزری تھی، فاستقم کما امرت، دین پر ڈٹ کے اور مضبوطی کے ساتھ جم کے دین پر عمل کرو۔ ذالک، یہ استقامت علی الدین، دین پہ ڈٹ جانا، یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور یا ذالک، یہ قرآن، یہ جو مضامین تم پہ بیان ہو رہے ہیں، ذکرہ، یہ ساری نصیحت ہے، للذاکرین، جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ وصبر، اور آپ صبر کریں، ڈٹ کے رہیں دین پر، جم کے رہیں اللہ کی اطاعت پر۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بس بے شک اللہ تعالی نہیں ضائع کرتے اجر نیکی کرنے والوں کا۔ جو انسان نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے نیک عمل کی پوری قدر فرماتے ہیں۔ کوئی شخص کسی بھی درجے کی نیکی کرے اللہ کے ہاں وہ ضائع نہیں ہوگی، اس کا پورا بدلہ، اجر اور صلہ اس کو مل کے رہے گا۔